جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر گردنیں کاٹ رہے ہیں لوگوں کی، ویڈیو بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی اب اگلے کس کی باری ہے اور ہم یہی کرتے رہیں گے، اور مطلب یہ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں، یہ کون سا جو کہتے ہیں کہ جی امن کا مذہب ہے، تو یہ کون سی پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں کہ کون سا امن ہم بتا رہے ہیں۔ نمسکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ۔ میڈم یہ بتائیں کہ یہ جو بھارت میں یہ جو وہاں پہ ایک ٹیلر کو، ایک معصوم آدمی کو دو لوگوں نے جو اسلام اور مذہب کا نام لے کے اور چھرے اور تصویریں بنا کے جو جا کے یہ قتل کر دیا، اور اس کی ویڈیو بھی وہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور اتنی بہادری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو بھارت کے اندر یا لارجلی مسلم دنیا کے اندر یہ ایک کیا امپریشن جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اس طرح کیوں ایک تلوار پکڑ کے، بندوق پکڑ کے کسی کی جان لے لیں گے؟ اور آپ کیا سمجھتی ہیں اس سے مزید عداوتیں پیدا ہوں گی، مزید نفرتیں پیدا ہوں گی؟ اور خاص طور بھارت اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں کائنڈلی ہمارے ساتھ ذرا اپنے ویوز شیئر کریں۔ جی بالکل سر، میرا خیال ہے کہ اس سے مزید نفرتیں پیدا ہوں گی، بلکہ ہو چکی ہیں، اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اور اس قسم کی حرکتیں کہ ہم جو سنتے ہیں کہ سر تن سے جدا، اور جو مار دیا گیا ہے ایک بیچارہ معصوم آدمی جو تھا اس کو انڈیا میں، اور یہ چیزیں آپ کو صرف ہندوستان، پاکستان یا شاید تھوڑی بہت آپ کو بنگلہ دیش میں ملیں گی۔ باقی جو گلف کنٹریز ہیں وہاں پر ہم یہ سب کچھ نہیں دیکھتے، نہ ہی اس طرح کے نعرے لگتے ہیں، نہ ہی اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے کہ وہ کسی کو مار ڈالیں گے۔ یہ بہت ایک غلط چیز ہے جو کہ میرے خیال ہے پاکستان سے ہی شروع ہوئی ہے، اور ہمارے یہاں ہی جو مذہبی جماعتیں یا مدرسے اور اس قسم کے جو ہم نے ہمیشہ سے بڑھاوا دیا، ضیاء کے ٹائم میں تو بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس سے پہلے بھی بھٹو کے ٹائم پہ بھی تھا، تو اس چیز کو کیونکہ روکا نہیں گیا اور ہر جگہ یہ بتایا گیا کہ جی یہ تو بڑی کوئی اچھی بات ہے، اور اس طرح سے اگر کوئی ذرا سا بھی اگر کوئی بلاسفیمی کرتا ہے تو اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ کورٹس ہیں اور عدالتیں ہیں اور وہ سزا دیں، اور جو بھی وہ سزا دیں وہی صحیح ہو۔ لیکن لوگ جو ہے یہاں پر انہوں نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ وہ لوگوں کی جانیں لے لیں گے، اس میں اس وجہ سے جو ہے سب سے پہلے تو جنہوں نے بھی یہ قانون بنایا تھا بلاسفیمی کا، میں تو ان کو ہی الزام دوں گی، اور اس کے بعد جو یہاں پر جس طریقے سے برین واش کیا جاتا ہے، اور جس طرح مطلب ایک آپ نے کہا ان لوگوں کو کہ وہ بڑے بہادر لگ رہے تھے، یہ کون سی بہادری ہے کہ ایک معصوم سا آدمی جو نہتا ہے اس کو جا کے یوں مار دیں، اور وہ بھی کس بات کے اوپر جی، سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر۔ تو یہاں تو عجیب عجیب قسم کے لوگ موجود ہی ہیں، اور آپ کے یہاں تو اپنے یہاں پاکستان میں آپ جانتے ہیں، اور یا مقبول جان اور کیسے کیسے لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ باجوہ صاحب نے جو ہے لیٹر جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جی انہوں نے تو کوئی مطلب بے حرمتی کر دی ہے، یا انہوں نے جو ہے کوئی مذہب کے خلاف کوئی حرکت کر دی ہے۔ وہ ویڈیو بھی موجود ہے، ابھی لاسٹ ویک کا ہی ہے، کسی ٹاک شو میں وہ بات کر رہے تھے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر، یا یہ ہم لوگ وہ ہیں ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جو خواب میں دیکھتے ہیں کہ کسی 16 سال کی 17 سال کی بچی نے جو ہے وہ کوئی بلاسفیمی کر دی ہے اور دو عورتیں اس کو مار ڈالتی ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی ہمارے یہاں ہو چکا ہے کچھ ٹائم پہلے، میرے خیال ہے زیادہ ٹائم نہیں گزرا، 1-2 مہینے ہی ہوئے ہوں گے، آپ نے بھی یقیناً وہ خبر دیکھی ہوگی۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہم نے بنا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خود ایسا کر دیا ہے کہ سب لوگ ہم سے ڈریں، سب لوگ جو ہے وہ ناپسندیدہ نظروں سے دیکھیں، اور اس کے بعد اٹھ کے کہہ دیتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ ہم میں سے نہیں ہے؟ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر گردنیں کاٹ رہے ہیں لوگوں کی، ویڈیو بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی اب اگلے کس کی باری ہے اور ہم یہی کرتے رہیں گے، اور مطلب یہ کون سا اسلام پھیلا رہے ہیں، یہ کون سا جو کہتے ہیں کہ جی امن کا مذہب ہے، تو یہ کون سی پیغام لوگوں کو دے رہے ہیں کہ کون سا امن ہم بتا رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے یہ ان 3 ملکوں میں خاص طور سے ہیں، اور سب سے زیادہ پاکستان میں ہے۔ اور ابھی جو ہندوستان میں ہوا مجھے اس سے بہت افسوس بھی ہے اور بہت حیرت بھی ہے، کیونکہ وہاں پر میرا نہیں خیال تھا کہ اس لیول تک کوئی چلا جائے گا۔
لیکن وہ لوگ گئے، انہوں نے کیا اور ان کو کوئی ڈر بھی نہیں ہے، ان کے میں نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی ہماری فیملی بھی ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور ہم نے ایسا کیا ہے۔ تو یہ جہاں پر یہ حرکت ہو جائے اور اس لیول پہ چلے جائیں کہ کوئی ڈر خوف نہ رہے، تو میرا خیال ہے کہ جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں اور یا بلکہ جو پاکستان میں بھی لوگ ہیں اور اس قسم کا مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے، ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کیسے صحیح ہوگا، کس طریقے سے، بالکل اگر کورٹ کچہری جو ہے اسی کے اس پر رہے اور سخت سے سخت سزائیں ان کو دیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ چوک پہ لٹکا دیں ان دونوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر آپ کچھ اس قسم کی حرکت کریں گے تو آپ کو بہت سخت سزا دی جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر کوئی ڈرتا ہے اور وہاں پہ تو مائنورٹی میں ہیں کیونکہ مسلمس، تو ایک اور نیا مسئلہ ان کے لیے ہو جاتا ہے، تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی سخت سزائیں دے پائیں گے۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ جو گلوبل مسلم لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوا بھارت میں، ٹھیک ہے، نوپور شرما والا، پھر وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ بولی، قطر، کویت، سعودی عربیہ سب نے اس پہ اسٹیٹمنٹس دی، پاکستان، ملیشیا سب نے اسٹیٹمنٹس دی، اور پھر یہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو لیڈرشپ کو، بڑی لیڈرشپ کو مل بیٹھ کے ایک لائعمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ عوام تک ایک میسج جائے کہ امن رہے اور کوئی فساد نہ ہو، دنگے نہ ہو، کسی قسم کے مسائل۔ آئی تھنک میں سن رہا تھا کہ سپریم کورٹ نے انڈیا میں نوپور شرما سے شاید کہا ہے کہ وہ سوری کریں اس واقعے کے بعد، یا معافی مانگیں، یا جو بھی وہ کبھی میں نے بس سرسری سی خبر نیوز پہ دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا اسی طرح ان لوگوں نے جو کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ جی آپ کسی کو نہ حق مار دیں، تو یہ سیاسی لیڈرشپ کا کیا رول دیکھتی ہیں آپ؟ سیاسی لیڈرشپ جو کہ مسلم دنیا میں ہو یا دوسری غیر مسلم دنیا میں، جو باقی دنیا ہے، انگلینڈ میں، امریکہ میں، انڈیا میں جو لوگ ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ان کا کیا کردار بنتا ہے؟ یہ کیوں جمپ ان نہیں کرتے اس طرح کی سچویشن میں اور فوراً لوگوں کو ایک میسج دیں کہ پرامن رہیں، ایک دوسرے ہم بات ہو رہی ہے، ڈائلاگ ہو رہا ہے، اور ان چیزوں کو اچھے سے حل کریں تاکہ یہ کنفیوژن معاشرے میں نہ پھیلے اور لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ لیڈرشپ کو زیادہ ایکٹیو رول پلے کرنا چاہیے اس طرح کی سچویشن میں؟ دیکھیں سر، مجھے بالکل لگتا ہے کہ ہونا چاہیے اور لیڈرشپ کو بالکل اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اس طرح کی باتوں کو فوری طور پہ ہینڈل کر کے اور اس بات کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب نپور شرما والا جو کچھ ہوا اس میں وہ پہلے بھی ایک بار معافی مانگ چکی ہیں اور وہ سوشل میڈیا پہ لگا بھی چکی ہیں۔ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد ہی سوشل میڈیا پر انہوں نے لکھ دیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جس طرح سے، پھر آپ کہیں گے کہ میں تعریف کر رہی ہوں، لیکن یہاں تعریف بنتی ہے کہ جس طرح سے انڈیا آگے بڑھ رہا ہے، چاہے اپنی وہ اکانومی کو لے کر آگے جا رہے ہوں، چاہے ان کی فورن پالیسی کو وہ بیلنس طریقے سے لے کے جا رہے ہوں، یہ بات تو پاکستان کے لیڈرز نے بھی بہت بار مانی ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور ایجوکیشن میں تو خیر ہے ہی وہ لوگ آگے، تو ظاہر ہے وہ بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہوگی یہ بات، تو جب تک اندر کوئی گڑبڑ نہیں مچائیں گے تو وہ پھر آرام سے تو نہیں بیٹھ سکیں گے۔ تو یہاں پر انڈیا کی لیڈرشپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جب وہ اس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اور بلکہ گلف کنٹریز میں جا رہے ہیں، ابھی یو اے ای گئے ہیں نریندر مودی جی جو ان کے پرائم منسٹر ہیں، تو جس طرح سے ان کو ویلکم دیا گیا ہے تو سبھی نے دیکھا ہے۔ تو اسلامک کنٹریز کو ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بار انہوں نے ٹھیک ہے پروٹیسٹ کر لیا کہ جی ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور بلکہ ہندوستان کے لوگوں نے بھی کہا، سبھی نے کہا، پاکستان نے تو بہت کئی دن کے بعد بولا ہے۔ تو یہ سب چیز جو ہے اس کو ایک طرح سے سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی نہ کوئی ایسے ضرور فیکٹرز ہیں، کوئی نہ کوئی ایسے ضرور لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ انڈیا جو ہے وہ آگے پروگریس کرے، اور جس طرح سے ان کی فارن پالیسی اور اکانومی اسپیشلی یہ دو چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں، تو ادھر سے روکنے کے لیے ظاہر اس میں ان کی اپنی اپوزیشن بھی شامل ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ، کسی کو ترقی اچھی نہیں لگتی، تو اس لیے اندر جب تک گڑبڑ کریں گے، اگر کہیں اور نہیں کر پا رہے تو ظاہر ہے کہ ٹینشن ڈائیورٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑی سی پریشان بھی ہو جائے گی کہ بھئی ہم یہ اندر کے مسئلوں کو دیکھیں یا ہم باہر کی دنیا کو ہینڈل کریں، یہ بات ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال ہے گورنمنٹ کو اس کو جو ہے مائنڈ سیٹ اپنا ایسا بنانا چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو ہینڈل کر پائیں، اور انہیں بہت پہلے اس چیز کو ورنہ ختم ہو جانا چاہیے۔ تو اب یہ دوبارہ سے ہو رہی، بیچ میں آپ نے دیکھا